بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ کی کروڑہا مہربانیوں اور عنایتوں سے ہم سنی، حنفی، بریلوی ہیں۔ اللہ عز و جل کی مہربانیوں سے ہمارے آستانوں پر، ہمارے مرشدوں کے درگاہوں پر کوئی غیر شرعی کم نہیں ہوتا، کوئی غلط کام نہیں ہوتا اللہ کے عنایتوں سے۔ میں چند آپ کو مثالیں عرض کرتا ہوں جو ہماری مشہور و معروف درگاہیں ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا۔ جیسا کہ الحمدللہ عز و جل میرے مرشد کامل، میرے مرشد ہادی، امام العارفین، امام العاشقین، حضرت پیر سید سید محمد راشد روزے دھنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار عالیہ الحمدللہ پیر جو گوٹھ میں موجود ہے، اللہ کی مہربانیوں سے ہر وقت وہاں قرآن و سنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، تلاوت قرآن کی آوازیں آتی رہتی ہیں، سنت اور شریعت کی پرچار چل رہی ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا وہاں۔ اللہ کی مہربانیوں سے نہ ناچ، نہ گانا، نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی دھمال وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں۔ اللہ کی مہربانی سے قرآن اور حدیث ہی پڑھی جاتی ہے۔ مزید اور کچھ درباران مقدسہ کا میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں۔ اللہ کی مہربانی سے ولی کامل حضرت قبلہ سید حسین شاہ بادشاہ کمبر والے، ان کی بھی دربار عالیہ ہے الحمدللہ۔ آپ وہاں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو قرآن ملے گا، حدیث ملے گی، اور قرآن و سنت کی تبلیغ ملے گی۔ وہاں بھی آپ کو داڑیاں والے ملیں گے، امامے والے ملیں گے، 5 وقت اللہ کریم جل شانہ کی نمازیں پڑھنے والے ملیں گے، تہجد گزار ملیں گے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی مہربانیوں سے اہل سنت کی ایک عالی شان دربار ہے، حضرت قبلہ سید محمد عاشق علی شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ، جن کی مزار مبارک اللہ کی کرم نوازیوں سے اس وقت جو ہے وہ مدینۃ المنورہ میں ہے۔ تو ان کی جو دربار عالیہ ہے، درگاہ سے درگاہ دے سو شریف، جن کے ابھی گدی نشین جو ہیں وہ حضرت قبلہ سید سردار علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ وہاں بھی چلے جائیں تو آپ کو وہاں بھی قرآن اور سنت ملے گا، مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور پیار ملے گا۔ اور اس کے بعد حاضرین سامعین، آپ جو ہے مشہوری شریف والے اللہ کے کامل ولی، اللہ کے اکمل ولی، سندھ دھرتی کی خوبصورتی ہیں، آپ کی دربار عالیہ پر چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو درود و سلام ملے گا، لا الہ الا اللہ کا ذکر ملے گا، وہاں بھی آپ کو تسبیح، تحلیل، تقدیس ملے گی، اللہ کریم جل شانہ کے عشق کے جلوے ملیں گے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبوئیں ملیں گی۔ تو میں نے یہ چند درباران مقدسہ کا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم سنیوں کی یہ درگاہیں ہیں، اللہ کی کرم نوازیوں سے آپ ان پر دیکھیں کسی قسم کا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ ایسے مزارات ہیں، درباران عالیہ ہیں، جن کے متولین یا تو شیعہ حضرات ہیں، ان شیعہ حضرات کی وجہ سے وہاں غلط کام، غیر شرعی کام ہوتے ہیں، یا تو پھر ان درباران عالیہ کے جو متولی ہیں وہ نقلی صوفی ہیں، جاہل صوفی۔ اصلی صوفیاء کرام تو اللہ کے کامل ولی ہیں، نقلی صوفی جن درگاہوں کے متولی ہیں وہاں یہ ڈھول دھمال، یہ ناچ گانے ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کی مہربانی سے کسی بھی اللہ کے ولی کی مزار پر، اہل سنت کے درباران پر یہ غلط کام نہیں ہوتے۔ تو ابھی ایک دیوبندی ملا جاہل جس کا کام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ صرف اہل سنت پر الزام تراشی کرتا رہتا ہے، اہل سنت کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے، اور اس میں حیا شرم تو ہے ہی نہیں،
میں نے بہت مرتبہ اس کو اپنا آئینہ دکھایا ہے، اگر اس کو کوئی حیا شرم ہوتی تو یہ ڈوب کر مرتا، اہل سنت پر یہ الزام نہ لگاتا، لیکن بار بار یہ آ جاتا ہے، الزامات کی، جھوٹ کی یہ گٹھڑیاں لے کر آ جاتا ہے۔ ابھی بھی قریب ہی میں اس نے حضرت علامہ مولانا قبلہ سائیں پیر دلبر سائیں دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو خضری حیاتی نصیب فرمائے، ان کی ایک ویڈیو کلپ اس نے دکھائی ہے جس میں یہ اللہ کے کامل ولی سائیں قبلہ دلبر سائیں فرما رہے ہیں، جاہلوں کو ہدایت کرتے ہوئے، جو لوگ درباروں پر غلط کام کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہوئے، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ ہم سنی کرتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے جاہلوں کو سمجھاتے ہوئے، جو درباران عالیہ پر غلط کام کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جو رسمی میلے لگتے ہیں جہالت والے درباران مقدسہ پر، یا یہ ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈھول وغیرہ بجائے جاتے ہیں، یا عورتیں نچائی جاتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ اللہ کے ولیوں کے کام نہیں ہے۔ تو اب اس پر یہ جاہل ملا، جس کو نہ علم ہے نہ عقل ہے نہ دماغ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہتا ہے، دیکھو بریلویوں کے پیر دلبر سائیں نے بڑی فتویٰ دے دی کہ بھئی بریلوی جو ہیں وہ شیطان کے طریقے پر ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ علماء دیوبندیت کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ تو اب میں اس جاہل دیوبندی سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے حضرت قبلہ سائیں دلبر سائیں دامت برکاتہم العالیہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل سنت والے کرتے ہیں، بلکہ آپ نے عام جاہلوں کو سمجھاتے ہوئے ایسے کہا ہے۔ اگر اس کے اندر تم نے ہم سنیوں پر فتویٰ لگا دی کہ سنی حنفی بریلوی جو ہیں وہ شیطانی طریقے پر ہیں، یہ تم نے ہم پر فتویٰ لگا دی، اور اپنے ملوں کی حقانیت کی فتویٰ لگا دی، اور یہ کہا کہ ہم تو کہتے رہتے تھے کہ یہ جو ہیں شیطانی طریقے پر ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہیں، لیکن آج سنی بریلوی کے خود مولوی کہہ رہے ہیں کہ یہ سنی جو ہیں یہ شیطانی طریقوں پر ہیں۔ میں اس جاہل ملا سے پوچھتا ہوں، اگر کسی عام انسان کو، جاہل کو یا بے دین کو سمجھانے کے لیے ایسے کلمات کہنا، اگر یہ سنیوں پر فتویٰ ہے، اگر ہمارے بزرگ نے ایسا کہا تو تم نے کہا کہ اس سے مراد سنی بریلوی ہیں، تو اب میں کچھ تمہاری ملوں کا تمہیں آئینہ دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے التشبہ فی الاسلام، یہ تمہارے قاری محمد طیب کی لکھی ہوئی ہے، اس کے صفحے نمبر 13 پر اس میں اس نے لکھا ہے، اب یہ سن، اس نے لکھا ہے کہ اسلامی تمدن جس کی بنیاد سادگی، زہد، قناعت، تدین و خدا پرستی اور سنن نبوت پر قائم تھی، جب یہ ہماری سیاح کاریوں کی بدولت شوقت و قوت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ تمہارا دیوبندی مولوی کہہ رہا ہے کہ اسلامی تمدن کا ساتھ جو شوقت اور طاقت نے چھوڑا ہے، یہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ تم دیوبندی سیاہ کار ہو، تمہاری سیاہ کاریوں کی وجہ سے اسلام کی تمدن قوت کھو چکی ہے، تمہاری سیاہ کاریوں کی وجہ سے اسلامی تمدن قوت ختم کر چکی ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگ نے جب ایسے کلمات کہے تو تم نے کہا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیوبندی بریلوی جو ہیں وہ شیطانی طریقے پر ہیں۔ تو اب یہ تمہارا مولوی جو کہہ رہا ہے کہ اسلامی تمدن کا جو قوت اور شوکت نے جو ساتھ چھوڑا ہے نا،
وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ ہماری سیاکاریوں کی وجہ سے. تو اس سے تو پتا چلا کہ تم سارے دیوبندی جو ہو وہ سیاکار ہو. اسلام کی تمدن کی جو قوت ختم ہوئی ہے، شوکت ختم ہوئی ہے تمہاری سیاکاریوں کی وجہ سے. تو ہم تو عرصے دراز سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو بدنام ہوا ہے وہ دیوبندیوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو اب اس بات کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس نے صاف بتا دیا ہے کہ دیوبندی سیاکار ہیں، دیوبندیوں کی وجہ سے ہی اسلام کی تمدن کی قوت اور شوکت ختم ہوئی ہے. تو اس سے تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی. اور دوسری بات، ہم تو عرصے دراز سے علماء اہل سنت کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے عقیدے بڑے گندے ہیں، بڑے گندے ہیں، بڑے گندے ہیں. تو اس وقت تو تم کہہ رہے تھے کہ سنی علماء جو ہے یہ غلط کہتے ہیں، لیکن تمہارے تو خود مولوی اشرف علی دیوبندی نے یہ کہہ دیا ہے کہ دیوبندیوں کے عقیدے بڑے گندے ہیں. کیونکہ آؤ یہ میں تمہیں ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 262، میں وہاں سے تمہیں ایک عبارت پڑھ کر سناتا ہوں. یہ تمہارا ملا کہتا ہے کہ عوام کے عقیدے کی بالکل ایسی حالت ہے کہ جیسے گدھے کا عضو مخصوص بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہیں. واقعی عجیب مثال ہے. اب یہ تمہارے ملا نے کیا کہہ دیا کہ عوام کے عقیدے کی مثال گدھے کے عضو خاص کی طرح ہے. کتنی گندی مثال دے دی تمہارے ملا نے عوام کے عقیدے کی. تو میں تو اب کہوں گا کہ اس عوام سے مراد تم دیوبندی ہو. تمہارے اشرف علی دیوبندی نے بھی کہہ دیا کہ دیوبندیوں کے عقیدے بڑے ہی خراب ہیں، دیوبندیوں کے عقیدے جو ہیں وہ گدھے کے عضو خاص کی طرح ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے. اب اگر تو کہے گا کہ مولوی اشرف علی نے نام تو نہیں لیا، تو میں تجھ سے پوچھوں گا جاہل، حضرت قبلہ پیر دلبر سے نے نام لیا ہے کہ سنی ایسے کام کرتے ہیں؟ آپ نے یہی کہا ہے کہ یہ رسمی جو میلے درگاہوں پر لگتے ہیں، یہ جو ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں، عورتیں نچوائی جاتی ہیں، یہ شیطانی کام ہے. آپ نے بھی نام کسی کا نہیں لیا تو تو نے ہم پر کیسے ٹھوک دیا؟ تو یہ بھی تجھے ماننا پڑے گا کہ تیرے اشرف علی دیوبندی نے تمہیں کہا ہے. تو اس سے تو پتا چل گیا کہ تمہارے عقیدے واقعی گندے ہیں. اور اس سے دو باتیں ثابت ہو گئی، ایک تو تمہارے عقیدے بہت گندے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کے علماء مشائخ سچ کہتے ہیں کہ واقعی تمہارے عقیدے بڑے ہی گندے ہیں. اور